نور 18 سال کی خوبصورت لڑکی جو اس کو دیکھے اس کا دیوانہ ہو جائے، لیکن حالاتوں کی ماری ہوئی بچپن سے ہی بہت ہی مشکلات کا سامنا کر کے بڑی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھائی کا بھی بہت شوق تھا۔ ویسے تو یہ اپنے 3 بہنیں اور ماں باپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں گزارا کرتی تھی، کیونکہ ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، جس میں صرف ایک کمرہ، ایک واش روم اور ایک کچن تھا۔ لیکن اس صورتحال میں بھی نون نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے تعلیم کو ہمیشہ اپنا ہتھیار بنایا۔ میٹرک میں بھی اس نے اعلیٰ درجے کے نمبر حاصل کیے اور ایف اے کے بعد اب وہ بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، تاکہ وہ پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کا، اپنی بہنوں کا سہارا بن سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی پر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گئی، تو وہاں پر خالہ کی بیٹی کے سسرال سے بھی بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک فیملی بڑی ویل سیٹ تھی اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کو نور دیکھتے ہی پسند آ گئی، جس کا نام آفاق تھا۔ آفاق اپنی زندگی میں بڑا ہی سیریس انسان تھا۔ اسے ہر چیز بہت ہی نفاست سے پسند تھی۔ جب اس نے نور کو دیکھا تب وہ نور کے خاندان یا فیملی کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بس اس نے اپنی امی کو نور دکھائی اور کہا کہ اس لڑکی کو پتہ کریں۔ دراصل آفاق یو کے میں رہتا تھا، وہیں یہ جاب کرتا تھا اور پاکستان پر چھٹیاں گزارنے اپنے ماں باپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یو کے میں وہ اپنی زندگی کس طرح چلاتا ہے کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ بس اس کے خاندان چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری بہو پاکستانی ہو۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کے آفاق کی ماں نے نور کی خالہ سے اس کے رشتے کی بات کی، تو اس کی خالہ نے نور کی فیملی کے بیک گراؤنڈ کا تمام قصہ اس کی ماں کو سنا دیا اور ماں نے ایسی یہ تمام بات آفاق کو بتائی۔ سب آفاق نے کہا کہ مجھے اس لڑکی کے گھر گھرانے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، ویسے بھی ہم نے یو کے ہی چلے جانا ہے۔ نور اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے باقی 2 بڑی بہنوں کو چھوڑ کر تیسری بیٹی کی شادی کرنا اس کے والدین کے لیے بہت مشکل تھا۔ نور کی خالہ نے اس کی امی سے بات کی اور کہا کہ اس طرح ایک رشتہ آیا ہے اور لڑکا بہت اچھا کما لیتا ہے اور یو کے میں ہی رہتا ہے اور نور کو بھی وہی لے جائے گا۔ نور کی جب دونوں بڑی بہنوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے آپ میں بہت غمزدہ ہوئی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ تب والدین نے نور سے بات کی کہ تمہاری شادی کر کے ہمارا کچھ تو بوجھ ہلکا ہوگا۔ نور نے کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اپنی بہنوں کی شادی پہلے کروانا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے والدین نے اسے اپنے پیار کے واسطے دیے۔ بس وہ اپنے والدین کی وجہ سے چپ ہو گئی اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جب آفاق کے گھر والے نور کے گھر آئے تب نور نے پہلی دفعہ آفاق کو دیکھا۔ جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو نور نے سب سے پہلے اسے اپنی پڑھائی کا ذکر کیا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ تب آفاق نے بڑی خوش مزاجی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کیوں نہیں، تم ضرور اپنی پڑھائی مکمل کرو، تعلیم تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بلکہ یو کے میں تو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں سے تم اچھی ڈگریز لے سکتی ہو۔ نور یہ سن کر خوش ہو گئی اور مطمئن ہو گئی۔ اب آفاق کی باری تھی اپنی بات منوانے کی، تو اس نے کہا کہ میں 3 ماہ کی چھٹیوں پہ آیا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں شادی کر کے ہی واپس جاؤں۔ تب اس نور کے والدین پریشان ہو گئے کہ ہم اتنی جلدی تو انتظامات نہیں کر سکتے۔ تو آفاق نے کہا کہ آپ نور کو 2 جوڑی کپڑوں میں ہی بھیج دیں، مجھے قبول ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں شادی کا تمام خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ نور کی آنکھوں میں آفاق کی عزت اور بھی بڑھ گئی اور دل ہی دل میں اس کو پسند کرنے لگی۔ لیکن ہر انسان جو دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ بس نور کی اور آفاق کے اگلی ماہ شادی ہو گئی۔ نور کے کاغذ لے کے آفاق پہلے یو کے چلا گیا تاکہ وہاں جا کر وہ اس کے آنے کی تمام تیاریاں کر سکے۔ یہاں سے نور کا ویزا آیا اور کچھ ہی عرصے میں نور بھی یو کے کی طرف روانہ ہو گئی۔ یو کے پہنچ کر جب وہ آفاق کے گھر گئی تو اسے ایک نیا ہی آفاق نظر آیا، جس کی پہلے سے ہی ایک گھر میں گوری بیوی موجود تھی جس کو وہ منا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر چونک سی گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا نام ماریا تھا۔ ماریا میری طرف غصے سے لپکی کہ تم کیوں آئی ہو یہاں؟
یہ میرا شوہر ہے۔ تب میں گھبرا سی گئی۔ میں آفاق کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آفاق مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا، دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کمرے میں بھی مجھے ماریا اور آفاق کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آفاق اسے سمجھا رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے ہی پیار کرتا ہوں ماریا، اور یہ تو اپنے ماں باپ کی خواہش پہ میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے، اور ویسے بھی تمہیں UK میں ایک ہیلپر کی بھی تو ضرورت تھی۔ یہاں پر کام والیاں ویسے آسان تو نہیں ہے ملنا، تم اس کو اپنی ہیلپر ہی سمجھو۔ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، جیسے چاہو رہو، لیکن مجھ سے خفا نہ ہو۔ میں یہ باتیں سن کر میری تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آفاق اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے تو پاکستان میں بہت سے وعدے کیے تھے، یہ تو ایک وعدہ بھی پورا نہیں کر سکا۔ آفاق میرے کمرے میں آیا اور چیخ کے بولا کہ آئندہ ماریا تم سے جو کہے گی تم وہی کرو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے اس دن کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، میری زندگی پہلے مشکل تھی کیا آپ نے اور مشکل بنا دی؟ میں نے تو اتنی خواب دیکھے تھے کہ میں پڑھ لکھ کے کچھ بنوں، آپ نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ آفاق نے کہا کہ میں نے اسی لیے تم سے شادی کی تھی کیونکہ میرے والدین کو ایک پاکستانی بہو چاہیے تھی، اور ویسے بھی تم اپنے ماں باپ پر بوجھ ہی تھی، میں نے تو ان کا بوجھ ہی ہلکا کیا ہے، اور ویسے بھی تم سے شادی کا مقصد یہ تھا کہ تم یہاں آ کر میری بیوی کا ہاتھ بٹاؤ، اس سے شادی کر کے مجھے یہاں سے نیشنلٹی ملنی ہے، تم سے مجھے کیا ملنا ہے؟ یہاں تو صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے لایا اور شادی کی، ورنہ تم جیسے غریب سے میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم خوبصورت ہو تو ساری دنیا کے مرد تمہارے پیچھے پاگل ہوں گے؟ یہ سن کر نوک چونک سی گئی اور وہ دروازہ پھر بند کر کے چلا گیا۔ میں بہت روئی، اللہ سے بہت دعائیں مانگی، اللہ کے آگے گر گرائی کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی یہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ میرے والدین سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں بہت زیادہ خوش ہوں، اور میں ان کا ایمان توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں ماریا جو کہتی وہ کرتی گئی، اس کی نوکرانی بن گئی تھی۔ اس کے بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، بس یہی میری زندگی کا معمول رہتا۔ پھر ایک دن میں گھر سے کچرا پھینکنے باہر نکلی تو سامنے کے گھر سے ایک لڑکا نکلا جس کا نام حیدر ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف، ساتھ ہی ماریا کی آواز سن کے میں گھبرا گئی اور اندر آ گئی۔ وہ روز میرے گھر سے آوازیں سنتا تھا کیونکہ ماریا ہر وقت چیختی رہتی تھی، میری زندگی کو جہنم بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ UK کا قانون ہراسمنٹ پہ بہت سخت ہے، لیکن پھر میری بہت ہمت ہی نہیں تھی کہ میں پولیس اسٹیشن جاؤں اور وہاں پر میں کوئی کمپلین درج کروں۔ آفاق میرے پاس کھڑے ہو کے میرے امی ابو سے میری بات کرواتے، اور میں اپنے امی ابو کی آواز میں مسکراہٹ اور خوشی دیکھ کے سارے دکھ چھپا لیتی اور ان کو کچھ بھی نہ بتاتی۔ ان کو یہی تھا کہ میں آفاق کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ ایک دن میں گھر سے نکلی تو حیدر بھی سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، پوچھا، برا نہ منائے اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا، پلیز گھبرائیں نہیں، کیا آپ کا نام نور ہے؟ نور نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ہم ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے۔ نور نے جب غور سے دیکھا، اس نے کہا، شاید میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا، آپ یہاں کام کے سلسلے میں آئی ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ تو نور نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آفاق آپ کا شوہر ہے؟ تو نور نے کہا، ہاں۔ حیدر نے کہا کہ آفاق کی تو پہلے بھی ایک بیوی ہے جس کا نام ماریا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ اس نے اپنی ساری کہانی حیدر کو سنائی۔ حیدر نے کہا، یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، تم یہاں کے قانون سے مدد لو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اس میں اپنی خوبصورت زندگی کو کسی کی خاطر ضائع مت کر ہونے دو۔ نور نے کہا کہ میں اپنے والدین کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ نور نے کہا، میرے والدین یہ سوچ کر کہ میں UK میں ہوں بہت خوش ہیں،
मेरे वालिदैन भी बहुत खुश हैं। हैदर ने कहा कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो के भी अपने वालिदैन को खुश कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें किसी अफवाह की ज़रूरत नहीं है। हैदर की बातों ने नूर के दिल में गहराई जगह बनाई। वो सारी रात इसके बारे में सोचती रही। वो सुबह उठ के जब वो दोबारा कचरा फेंकने गई तो इसने हैदर को इशारे से बुलाया, कहा कि मैंने रात की तुम्हारी सारी बातें सोची, माँ बातों पर बहुत गौर किया, तुम ठीक कहते हो, तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। अगले ही रोज़ हैदर पुलिस को लेके अफवाह के घर आ गया और नूर ने भी इसके खिलाफ गवाही दे दी। इस तरह अफवाह और इसकी बीवी मारिया दोनों जेल चले गए। अब नूर को पूरी अथॉरिटी मिल गई थी और इसने पढ़ाई यूके में ही शुरू कर दी। साथ साथ इसने छोटी मोटी जॉब भी शुरू की ताकि वो यूनिवर्सिटी के अखराजात निकाल सके। इसके हर काम में हैदर इसका साथ देता। ऐसे में इसकी तलाक हो गई। नूर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो आसानी से अपने पैरों पे खड़ी हो सकती थी और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी। Please subscribe and like my channel, like my stories.